اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی میں جمع کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی آج ہم پلورل کریں گے پاسٹ ٹینس میں، اور کس کے لیے؟ مذکر غائب یعنی میسکولائن، اور وہ بھی کس کے لیے؟ تھرڈ پرسن کے لیے۔ آئیے ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے کلمہ بنتا ہے۔ کلمے کے دو اقسام ہیں، محتاج اور غیر محتاج۔ محتاج میں ہمارے پاس حرف ہے جو ملانے کے لیے لگتا ہے۔ غیر محتاج کی ایک اپنی حیثیت ہے، اس میں ہمارے پاس اسم ہے جو نام کے لیے لگتا ہے، جسے ہم نے سپر ناؤن کہا۔ اور پھر کام کے لیے ہم فعل کہتے ہیں، اور فعل میں ہمیں یاد کیا رکھنا ہے؟ ورب کے ساتھ ٹائم یعنی کام کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو تین اجزائے کلام کی کلاسیفیکیشن ہے، یہ اردو، عربی اور پرشین میں کامن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ عربی میں جو تین زمانے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بس ہمارے پاس کیا ہے؟ ماضی اور مضارعہ۔ ماضی جو ہے پاسٹ کے لیے ہے، اور مضارعہ پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ عربی میں تعداد تین ہوتے ہیں، سنگولر واحد ایک کے لیے، اس میں ڈیول ہوتا ہے جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں، اور ڈیول بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں، جبکہ دو سے زیادہ کے لیے ہم جمع استعمال کرتے ہیں جسے ہم پلورل کہتے ہیں۔ تو عربی میں خاص کیا ہے؟ ڈیول، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کہنے والا متکلم جو اس کے بالکل سامنے ہے اسے ہم مخاطب کہتے ہیں، یا آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر یہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں کسی میڈیم کے تھرو تو یہ متکلم اور یہ مخاطب، اور جو اس انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ غائب۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف آرڈر چینج کرنا ہے، یعنی پہلے ہم غائب، پھر مخاطب، اور پھر متکلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ عربی کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ دراصل دو چیزوں سے بنتے ہیں۔ ایک مادہ ہوتا ہے جسے ہم نے روٹ ورڈ کہا یا فاؤنڈیشن لیٹرز کہا، اور ایک فارمولا، ایک پیٹرن، ایک پروٹوٹائپ کہا جس میں کہ اس کو ڈالا جاتا ہے اور ایک میننگ فل سٹرکچر بنتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ہی روٹ ورڈ کو ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس میں ڈال کر ڈیفرنٹ میننگز جنریٹ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے یاد رکھنے کے لیے پہلے لیٹر کو فا، دوسرے کو آئین، اور تیسرے لیٹر کو لام۔ اب دیکھ لیجئے، یہ آئین، با اور دال ایک روٹ ورڈ ہے، اس کو جب ہم اس پیٹرن میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا عبدہ، میننگ ہو گیا اس نے عبادت کی، ہی ورشپ۔ اس کو اگر ہم نے اس فارمیٹ میں ڈالا تو یہ بن گیا عابدن، عبادت کرنے والا، ورشپر۔ اگر ہم نے اس کو اس ٹیمپلیٹ میں ڈالا تو یہ بن گیا معبودن، معبودن جس کی عبادت کی جائے۔ اور اگر ہم نے اس کو اس ٹیمپلیٹ میں ڈالا تو یہ بن گیا معبدن، معبدن یعنی عبادت کی جگہ، پلیس آف ورشپ۔ تو اس سے ہم نے یہ جانا کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اور ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ مل کر ایک ورڈ بناتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے ان سب ورڈز میں اس کا ایک تھیم ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ہوتے یہ الگ ہے، میننگز ان کے الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک تھیم ہوتا ہے، کامن تھیم جو ان میں رن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فعل معلوم یا فعل معروف کی بات کی کہ فعل تو ہے، فعل اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ کام کس نے کیا، وہ چاہے چھپا ہوا ہو، ضمیر کی صورت میں ہو، یا بالکل ویوڈ، اوپن ہو، کلیئر ہو، اس کا نام دے کر ہو۔ جیسے اس مثال کو ہم نے دیکھا، خلق الانسانہ، اس نے پیدا کیا، تو اس کا ترجمہ ہی کریٹڈ، حالانکہ یہ خالی خلقہ ہے، خلقہ، اور ترجمہ کیا کیا؟ ہی کریٹڈ۔ تو یہ پروناؤن ہے، یہی تو کام کرنے والا ہے، اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ اور اگر یہ رفعی حالت میں ہے، دے کر ہے، تو ترجمہ اس کے ساتھ ہوگا، یعنی اس نے کے بجائے اللہ نے پیدا کیا۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ پھر ہم نے ایک اور بات یہ جانی کہ عربی میں سینٹنس کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے وہ بگننگ سے ہوتی ہے، تھیم سے نہیں ہوتی۔ یعنی شروع میں اسم ہے تو جملہ اسمیہ، شروع میں فعل ہے تو جملہ فعلیہ۔ اب یہاں پر اور ایک مسئلہ ہے جس کو ہم جانیں گے، وہ یہ کہ اگر حرف ہے تو کیا؟
تو اگر حرف کے امیجیٹ بعد اسم ہے تو جملہ اسمیہ، اگر حرف کے امیجیٹ بعد فعل ہے تو جملہ فعلیہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ فعل میں کام اور زمانہ ہوتا ہے، اور ہر فعل فی نفسہ ہی ایک جملہ ہوتا ہے۔ A verb is a sentence in itself۔ ہم نے اس کی مثال دیکھی، ناصارہ، ہی ہیلپ، اس نے مدد کی، اور اس کو ہم نے پھر کریک کیا کہ یہ دراصل کیا ہے، یہ 3 زبر یا 2 زبر ایک لیسن ہے جو ہم نے پڑھا کہ اگر پہلے اور آخر پہ زبر یا تینوں پہ زبر تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس نے کیا، یا کبھی کبھی وہ ہوا۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا تھا، ہی ڈیڈ۔ تو اللہ کے کرم سے پہلے لیسن میں ہم نے کیا دیکھا کہ یہ 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے، پہلے اور آخر پہ زبر یا تینوں پہ زبر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس نے کیا۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ ہی ڈیڈ۔ اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی کو دائیں طرف کھولنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ جب ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں اس 3 زبر کے بعد یا پہلے اور آخر پہ زبر کے بعد الف ایڈ کرتے ہیں تو یہ 1 سے 2 ہو جاتا ہے، یعنی اس نے کیا کے بجائے ان دو نے کیا، ہی ڈیڈ کے بجائے دے ڈیڈ، اور ذہن میں کیا رکھنا ہے، یہ 2 کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے ہم نے سنگولر کے لیے پریکٹس کی، سجدہ اس نے سجدہ کیا، جمع اس نے جمع کیا، منع اس نے منع کیا، جعلا اس نے بنایا، صبرا اس نے صبر کیا، غفرا اس نے معاف کیا، شکرا اس نے شکر کیا، ضربا اس نے مارا یا بیاں کیا، نظرا اس نے دیکھا، صدقہ اس نے سچ کہا، کسبا اس نے کمایا، خرجا وہ نکلا، خرکا اس نے چھید کیا، قتلا اس نے قتل کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، کریہا اس نے ناپسند کیا، خشیہ وہ ڈرا، طبیعہ اس نے اتباع کی، حفظہ اس نے حفاظت کی، نسیہ وہ بھولا، سمعہ اس نے سنا، رضیہ وہ راضی ہوا، جاء وہ آیا، قولا اس نے کہا۔ اس کے بعد ڈیول میں ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو 3 زبر ہے اس کے ساتھ الف کا اضافہ، جیسے یہاں دیکھ لیجئے، بلغا وہ پہنچا، بلغا وہ 2 پہنچے، وجدہ اس نے پایا، وجدہ ان 2 نے پایا، لکیا وہ ملا، لکیا وہ 2 ملے، اکلا اس نے کھایا، اکلا ان 2 نے کھایا، نسیا وہ بھولا، نسیا وہ 2 بھولے، رکبا وہ سوار ہوا، رکبا وہ 2 سوار ہوئے، اتیا وہ آیا، اتیا وہ 2 آئے، دعوا اس نے پکارا، دعوا ان 2 نے پکارا، جاوزا اس نے تجاوز کیا، جاوزا ان 2 نے تجاوز کیا، وہ 2 آگے گئے، اسلمہ اس نے سر تسلیم خم کیا، اس نے حکم مانا، اسلمہ ان 2 نے حکم مانا، قولا اس نے کہا، قولا ان 2 نے کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس پر کچھ مثالیں کی، جیسے یہاں دیکھ لیجئے، ضربہ اس نے بیان کی، ضرب اللہ اللہ نے بیان کی، فسجد الملائکۃ ملائکہ نے سجدہ کیا، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، قول نوح نوح علیہ السلام نے کہا، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، کرہ اللہ اللہ نے ناپسند کیا، سمیع اللہ اللہ نے سنا، اللہ نے سنی، اللہ جعل، اب یہاں پہ دیکھ لیجئے اللہ پہلے آیا ہے، رفیع حالت میں ہے، اور یہ جعل، جعل اس نے بنایا، اللہ جعل اللہ نے بنایا، اللہ یعنی یہ فاعل ہے، اللہ جعل اللہ نے بنایا، حفظ اللہ اللہ نے حفاظت کی، ما کسب جو اس نے کمایا، جمع مالن اس نے جمع کیا مال، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، قولا اس نے کہا، کم لبست تم کتنی مدت رہے، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، فخرج علی قومہ تو وہ نکلا اپنے قوم کی طرف، ضربہ اس نے بیان کیا، لنا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال، فمن پس جو، تبعہ اس نے اتباع کی، فمن تبعہ پس جس نے اتباع کی، خدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم اس پر کوئی خوف نہیں، ونسیہ خلقہ اور نسیہ وہ بولا، خلقہ اپنی پیدائش، اور لمن البتہ جو، صبرہ صبر کا اصلی ترجمہ اس نے صبر کیا، غفرہ اس نے معاف کیا، ولمن صبر و غفرہ
اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، ان ذالک لمن عزم الامور، تو بے شک اس نے بڑا ہی کام کیا، یعنی صبر کرنا اور کسی کو معاف کرنا بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور من جو ومن ازلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن جو کیا کرتا ہے، منع، اصل کیا ہے، اس نے منع کیا۔ اب اس رواں ترجمے میں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا، جو منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے۔ خشیہ وہ ڈرا، من خشیہ جو ڈرا، من خشی الرحمن جو ڈرا اللہ سے، رحمان سے، بالغیب غیب سے، وجا اور وہ آیا بقلب منیب، قلب کہتے ہیں دل کو، اور منیب رجوع کرنے والے، یعنی متوجہ دل سے آیا۔ ومن اور جو شکرا اس نے شکر کیا، ومن شکرا اور جس نے شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، اس نے شکر کیا اپنے لیے۔ تو یہ تو تھی واحد کی مثالیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے ڈیول کیا تھا، تو ڈیول میں جو ہم نے مثالیں دیکھی، فلما پھر جب، بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیا وہ دونوں بھولے، حوتہما اپنی مچھلی، فلما پھر جب، جاوزا وہ دونوں آگے چلے، قولا اس نے کہا، لفتاہ اپنے شاگرد سے، آتنا غداءنا لاؤ ہمارا کھانا، پھر وجدا دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، یعنی خضر علیہ السلام کو پایا، فاکلا پھر دونوں نے کھایا، منہا اس میں سے، فبدت ظاہر ہو گئی، لہما ان دو کے لیے، سوآتہما ان کی پوشیدہ چیزیں، ان کی شرمگاہیں، قولا ان دو نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، دعوا اللہ ان دو نے پکارا اللہ کو، رب ہما ان کے رب سے، لئن اگر آتیتنا تو نے عطا کیا، صالحن ہمیں ایک نیک اولاد، فلما پھر جب، اسلما ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، اور تلہ اس نے لٹایا ہو اسے، للجبین سر کے بھل۔ تو پھر سورہ کہف کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ 3 مرتبہ فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ، پہلا تھا رکبا وہ دونوں چڑھے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقا اس نے چھید کیا، ہا اس میں، دوسرا کیا تھا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ، لکیا وہ دو ملے، غلامن ایک لڑکے سے، پھر قتل اس نے قتل کیا ہو اسے، اور تیسرا کیا تھا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ، اتیا وہ آ پہنچے، اہل قریۃ ایک بستی کی طرف۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جمع کے بارے میں سیکھیں گے۔ جمع کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ عربی میں واحد کے لیے ایک، دو کے لیے تثنیہ، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے۔ فی الحال ہم غائب کر رہے ہیں، ہم نے اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم مذکر پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے آج کا لیسن کیا ہے۔ آج کا لیسن بس اتنا ہے، واو الف، واو الف، واو الف کا اضافہ کرنا ہے، یعنی جو ہمارے پاس 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے جس کے پہلے اور آخر پر زبر ہے یا تینوں پہ زبر ہے، ہم نے اس کو واو الف لگانا ہے۔ تو لیکن دیکھ لیجئے واو الف کے ایڈیشن سے، جیسے یہ لے لیجئے یہ ہے فعل وا، تو یہ پڑھا نہیں جائے گا، تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ایک انٹرنل چینج پائی جاتی ہے، یہ جو آخر والا کلمہ ہے یہ زبر کے بجائے پیش بن جاتا ہے، تو یہ کیا بن جاتا ہے، فعلو۔ تو آپ دیکھیں گے عرب فلو کا بڑا قائل ہے، کئی ایسی جگہیں آپ کو ملے گی قرآن میں جہاں پر جو حرکت ہونی چاہیے وہ حرکت نہیں ہے، یعنی جو علامت ہونی چاہیے وہ علامت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے، روانگی ایک بڑا تھیم ہے۔ تو دیکھ لیجئے اس واو الف کے ایڈیشن سے اب ترجمہ کیا ہوگا، ان سب نے کیا یا وہ سب ہوئے، یعنی دے ڈڈ، انگلش میں دو کے لیے بھی دے اور دو سے زیادہ کے لیے بھی دے۔ اب ہم اپنی سہولت کے لیے بریکٹ میں فی الحال کیا رکھتے ہیں،
all am. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے یا تو فاعل مذکور ہوگا یعنی یہ جو کام کرنے والے ہیں یا تو بائی نیم ہوں گے یا یہ ضمیر کی صورت میں ہوں گے. تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارا پہلا لیسن تھا فعل یعنی اس نے کیا، پھر ہم نے الف کا اضافہ کیا، ان دو نے کیا، اور پھر آج ہم نے واو الف کا اضافہ کیا، ان سب نے کیا. جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے یہ ہے نصرہ، نصرہ اس نے مدد کی، نصرا ان دو نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. سمعا اس نے سنا، سمعا ان دو نے سنا، سمعو ان سب نے سنا. تو ہم نے دیکھا کہ واو الف کے اضافے سے یہ کیا بن جاتا ہے، یہ جمع بن جاتا ہے. خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ واو الف کے اضافے سے ایک انٹرنل چینج ہمیں ملی، جو لام کلمہ تھا وہ زبر کے بجائے پیش ہو گیا. اب آئیے ان الفاظ پر مشق کرتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ بلگا وہ پہنچا، بلگا وہ دو پہنچے، بلگو وہ سب پہنچے. کفرا اس نے کفر کیا، کفرا ان دو نے کفر کیا، کفرو ان سب نے کفر کیا. رکبا وہ سوار ہوا، رکبا وہ دو سوار ہوئے، رکبو وہ سب سوار ہوئے. وجدا اس نے پایا، وجدا ان دو نے پایا، وجدو ان سب نے پایا. لبثا وہ ٹھہرا، لبثا وہ دو ٹھہرے، لبسو وہ سب ٹھہرے. اکلا اس نے کھایا، اکلا ان دو نے کھایا، اکلو ان سب نے کھایا. سجدہ اس نے سجدہ کیا، سجدہ ان دو نے سجدہ کیا، سجدو ان سب نے سجدہ کیا. ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ ان دو نے ظلم کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا. دعوا اس نے پکارا، دعوا ان دو نے پکارا، دعوو ان سب نے پکارا. اسلمہ اس نے سر تسلیم خم کیا، اسلمہ ان دو نے سر تسلیم خم کیا، اسلمو ان سب نے سر تسلیم خم کیا. اسلمہ اس نے اسلام لایا، اسلمہ ان دو نے اسلام لایا، اسلمو ان سب نے اسلام لایا. آمنا اس نے ایمان لایا، آمنا ان دو نے ایمان لایا، آمنو ان سب نے ایمان لایا. قولا اس نے کہا، قولا ان دو نے کہا، قولو ان سب نے کہا. تو اس طرح ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی کرم سے کہ واو الف کے اضافے سے ایک تو انٹرنل چینج پیش آ گیا، ترجمہ سب سے ہوا، ان سب نے کیا. دے ڈڈ، اور دماغ میں کیا رکھیں گے؟ all. اور اس کو دکھانے کے لیے پورا دایاں ہاتھ آج دائیں اور کھولیں گے. دایاں ہاتھ ہم نے مذکر کے لیے رکھا ہے. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. فَإِذَا پھر جب، رکبہ وہ سوار ہوا، رکبہ وہ دو سوار ہوئے، رکبو وہ سب سوار ہوئے، فی الفلک کشتی میں. تو فَإِذَا کی وجہ سے، جس طرح انگلش میں جب if ڈلتا ہے تو سینٹنس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا پھر جب وہ سب سوار ہوئے، تو لیکن یہاں ترجمہ ہوگا پھر جب وہ سب سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کشتی میں، دعوا اللہ وہ سب پکارتے ہیں اللہ، اللہ کو. اور آگے کیا ہے؟ مخلصاً، تو پھر مخلص ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. قولا اس نے کہا، قولا ان دو نے کہا، اور آج قولو ان سب نے کہا. جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قولو وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، افرگ ڈال دے، انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن ہم پر صبر انڈیل دے. لبسا وہ ٹھہرا، لبسا وہ دو ٹھہرے، لبثو وہ سب ٹھہرے. سورہ کہف میں پڑھتے ہیں ہم، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ وہ رہے اس غار میں، یعنی جو گفا تھی، جو کیو تھی. اس سورہ کا نام ہی تو سورہ کہف ہے، اور ہمیں جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ اور وہ سب ٹھہرے، یعنی وہ دو سے زیادہ تھے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ وہ ٹھہرے اس غار میں. ثلاثہ ہوتا ہے تین، میتا ہوتا ہے 100، ثلاثہ میاتن 300، سنین سال وہ ٹھہرے اس غار میں 300 سال. وزدادو تسعہ، تسعہ کہتے ہیں 9 کو. یعنی دیکھیے کتنا خوبصورت طریقہ ہے 309 بتانے کا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ثلاثہ میاتن سنین وزدادو تسعہ، کہ وہ ٹھہرے اس غار میں 309 سال.
عام طریقہ کیا ہے؟ عام طریقہ ہے سلاسا میتن تسع سنین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بڑا مؤثر بنایا ہے۔ سلاسا میتن سنین وزدادو تسع پس سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ان سب نے سجدہ کیا ابلیس کے بغیر۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنو انہوں نے ایمان لایا، عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ ان الذین آمنو وعملوا الصالحات بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، آمنو انہوں نے ایمان لایا، عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ ان الذین بے شک ان لوگوں نے، الذین جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا۔ ان الذین کفروا وظلموا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن نہیں ہے اللہ لیغفر لہم کہ ان کو وہ بخش دے۔ فتح ہوتا ہے کھولنا، فتح اس نے کھولا، اسی سے سورہ فاتحہ، فتح اس نے کھولا، فتح ان دو نے کھولا، فتح انہوں نے کھولا، ولما اور جب فتح انہوں نے کھولا، متاعہم اپنا سامان، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدہ اس نے پایا، وجدہ ان دو نے پایا، وجدو انہوں نے پایا۔ So when they opened their luggage وجدو they found کیا ان کو ملا؟ بضاعتہم ان کا مال، ان کی پونجی، ردت الیہم لوٹائی گئی تھی۔ تو یہ سورہ یوسف پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ بھائی وہ سامان لے کر آتے ہیں اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا جب انہوں نے کھولے اپنے متا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متا، دنیا متا ہے۔ تو دیکھیے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب انہوں نے کھولے اپنے سامان، تو وجدوا انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے پیسے دیے تھے، جو مال دیا تھا، ردت الیہم وہ انہیں لوٹایا گیا۔ اب اس مثال کو دیکھ لیجئے، لا تو اکلو یقیناً تم کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے نیچے سے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو پابندی کے ساتھ سنتے اور اس کی طرف جاتے جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، تو کیا کرتے؟ اکلو انہوں نے کھایا، لیکن یہاں لا بے شک یقیناً وہ کھاتے، من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی ان کے لیے آسمان سے بابرکت بارش ہوتی اور زمین سے کھیتی اگتی۔ لَأَكَلُوا وہ یقیناً وہ سب کھاتے۔ یمنون علیکا وہ آپ پر منت رکھتے ہیں، ان یہ کہ اسلموا انہوں نے اسلام لایا، فَإِن پس اگر اسلموا وہ اسلام لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو انہوں نے راہ پائی۔ اب اس آخری مثال کو دیکھ لیتے ہیں، وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو یتاما یتیموں کو، وَابْتَلُوا الْیَتَامَا اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ اذا یہاں تک کہ وہ بلغا وہ پہنچا، بلغا وہ دو پہنچے، بلغو وہ سب پہنچے، اذا بلغو کہ وہ پہنچے نکاح کی عمر کو۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بس یہ جانا کہ واو الف کیا کرتا ہے۔ واو الف سے جمع کا میننگ آتا ہے۔ واو الف کے آ جانے سے یہ جو لام کلمہ ہے اس کی زبر پیش میں چینج ہو جاتی ہے۔ ترجمہ ان سب نے کیا، اور اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنے دائیں ہاتھ کو پورا دائیں اور کھولیں گے۔ انگلش کے اس کے ایکویلنٹ ہے they did، یعنی ان سب نے کیا۔ دماغ میں کیا رکھیں گے؟ مذکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔